خوش آمدید۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو چھوٹی سی تو ہے لیکن بہت گہری بات سکھا جاتی ہے۔ یہ خوف اور ایمان کے بارے میں ہے۔ ایک طوفانی رات کی کہانی جس میں ایک ایسا استاد سامنے آتا ہے جس کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی۔ کہانی شروع ہی کچھ یوں ہوتی ہے، بہت سردی تھی، بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے اس رات کی ٹھنڈک اور بے چینی کو محسوس کرنے کے لیے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے ایک طوفانی رات، اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں ہماری پوری کہانی کا تضاد چھپا ہوا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گھر کے اندر کا ماحول جہاں گرمی ہے، آرام ہے، صاحب کے بچے ایک گرم رضائی میں دبکے ہوئے ہیں، لیکن باہر جو طوفان ہے اس کی آواز سے وہ سہمے ہوئے ہیں، مطلب حفاظت بھی ہے اور ڈر بھی۔ تو یہاں ہمیں ایک ہی رات کی دو بالکل الگ تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف گھر کے اندر کا محفوظ ماحول ہے جہاں بچے رضائی میں ہیں لیکن پھر بھی خوفزدہ ہیں، اور دوسری طرف باہر کا سخت موسم، ٹھنڈا طوفان، اور اسی طوفان میں گونجتی ایک آواز۔ تو چلتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باہر سے ایک آواز آتی ہے، اور یہی آواز اس خاموش رات کے سناٹے کو توڑ دیتی ہے۔ اور آواز کیا تھی؟ طوفان کے شور کو چیرتی ہوئی ایک پکار، انڈے، گرم انڈے۔ سوچئے تو صحیح، ایسی طوفانی رات میں یہ آواز کتنی عجیب اور حیران کن لگی ہوگی۔ صاحب بھی یہی سوچ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس طوفان میں آخر کون ہو سکتا ہے جو انڈے بیچ رہا ہے۔ یہی تجسس انہیں مجبور کرتا ہے کہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو جو منظر دیکھتے ہیں نا، وہ دل کو چھو لیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ اس تیز طوفان میں بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جہاں کمزوری اور ہمت ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور اب ہم کہانی کے سب سے اہم حصے پر پہنچ گئے ہیں، وہ لمحہ جب معصومیت کا سامنا حقیقت سے ہوتا ہے، ایک مکالمہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ صاحب اس بچے سے پوچھتے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میرے بچے تو اندر بیٹھے ڈر رہے ہیں۔ یہ سوال ظاہر ہے ان کی اپنی آرام دہ زندگی سے نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بچہ باہر کیوں نہیں ڈر رہا۔ اور پھر وہ بچہ جو جواب دیتا ہے نا، وہ خوف کے سارے معنی ہی بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صاحب، غربت سے زیادہ خطرناک کچھ بھی نہیں۔ بس یہ ایک جملہ صاحب کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بچہ پھر اپنی بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے تو چوکیدار ہے، لیکن میرا محافظ تو میرا خدا ہے۔ اس ایک جملے میں اس کا گہرا ایمان اور اس کی حقیقت نظر آتی ہے کہ اس کے لیے حفاظت کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ تو اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس بچے کے الفاظ میں جو حکمت چھپی ہے اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہاں جو سب سے بڑا نقطہ ہے نا، وہ ہے اضافی خوف، یا جسے ریلیٹیو فیئر کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کس کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے یہ اس کے حالات طے کرتے ہیں۔ اس بچے کے لیے اصل طوفان موسم کا نہیں تھا بلکہ غربت کا تھا۔ تو اس پوری گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، ہمارا نظریہ ہی ہماری حقیقت کو بناتا ہے۔ دوسری، سچا ایمان خوف کے آگے ایک بہت بڑی ڈھال بن سکتا ہے۔ تیسری، زندگی کے سب سے بڑے خطرے وہ نہیں ہوتے جو سامنے نظر آتے ہیں۔ اور آخری بات، ہمت اور حوصلہ اکثر مجبوریوں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ حقیقی تحفظ آخر ہے کیا؟ کیا یہ اونچی دیواروں اور چھتوں میں ہے، یا پھر ایک مضبوط اور غیر متزلزل ایمان میں؟